الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات حبیب شاہ بابا کے سلسلے سے یہ ایک واقعہ ہے۔ بھوانی منڈی میں مالی پورہ علاقے میں ذاکر بھائی کے والد صاحب، جن کا نام بھی حبیب الرحمان ہے، وہ خود مجھے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ہم تمام لوگ اقبال ماسٹر کے گھر میں حبیب شاہ بابا کے سامنے بہت سارے مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت چل رہی تھی۔ تو ایسے میں تو ایک مرید نے کہا کہ بابا صاحب، ہم نے سنا ہے کہ لوہے کو جب پارس سے مس کیا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو لوہا بھی سونا بن جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا واقعی یہ بات تو صحیح ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی بھی سونا جیسا مکمل انسان بننا چاہیے۔ کب وہ مکمل انسان بن سکتا ہے؟ جبکہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے، تب وہ آدمی بھی مکمل انسان بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ میں اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے ولیوں اور ان کے صادقوں، اس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جس طرح پارس لوہے کو ٹچ ہوتے ہی، اس کی صحبت میں تھوڑے وقت بیٹھتے ہی، اس کے صحبت میں رہتے ہی جب وہ لوہا سونا بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی بھی ولی بن جاتا ہے۔ وہ خاصیت، اللہ کے ولیوں کی خاصیت اس میں بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس طرح حضرت حبیب شاہ بابا اولیاء اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو نصیحت کرا رہے تھے۔ دوسرا ایک مرید اٹھ کر کے کہنے لگا کہ وہ کیسا لوہا پارس سے ملتے ہی کیسے سونا بن جاتا ہے؟ تو بابا صاحب نے کہا، اقبال ماسٹر کے والد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن کا نام عبد الرحمان ہے۔ تو بابا صاحب نے کہا، عبد الرحمان، تمہارے گھر میں جو خفل ہے، جس کو لاک کہتے ہیں انگریزی میں، لاک اٹھا کر کے لاؤ۔ عبد الرحمان صاحب اندر گئے، ایک بہت بڑا خفل لاک لا کر کے حضرت حبیب شاہ بابا کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت حبیب شاہ بابا اس خفل کو ہاتھ میں لیا، آنکھ بند کر کے اس پر کچھ پڑھا، پھونکا اور اس لاک کو عبد الرحمان صاحب کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ اس کو لے جا کر کے سونار کے پاس چیک کرا کر کے لے آؤ واپس، تمہارے ساتھ یہ دونوں بھی آئیں گے، بول کر دوسروں کو جو ہے ان کے ساتھ لگا دیا۔ اب یہ تینوں سونار کے پاس گئے، سونار اس کی جانچ کی اور کہلا بھیجا کہ یہ تو سونے کا ہے، یہ کہاں سے مل گیا تمہیں؟ اس کے بعد وہ تینوں مریدوں کے سامنے کہا کہ بابا صاحب، ہم نے اس کو سونار کے پاس لے جانے کے بعد سونار نے اس کی بہت جانچ کر لی۔ اس نے کہا تو یہ تو خفل جو ہے سونے کا ہے، یہ کہاں سے لائے تم؟ اس طرح حضرت حبیب شاہ بابا کے ہاتھ میں جب لوہا بھی چلا جاتا تھا تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، شاہ بابا سویت میں گئے، سویت میں جاتے جاتے جو ہے ان کو مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو وہاں پر سویت میں ایک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھلا مبارک ہے، وہاں آپ سیدھا وہاں چلے گئے، جا کر کے عشاء کی نماز پڑھی
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں ایک مجاور رہتا تھا. مجاور نے حضرت حبیب شاہ بابا کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کیا. کہیں اس نے کھانا لا کر کے حضرت حبیب شاہ بابا کو دیا. اس کے بعد وہ چلا گیا. حضرت حبیب شاہ بابا وہاں بیٹھ کر کے اپنے ذکر و اذکار کرتے ہوئے رات گزار دی اور صبح کی نماز بھی پڑھ لی. اس کے بعد مجاور آیا وہاں. اب یہ گھومنے والے تھے, وہاں سے نکل کر جانے لگے. جاتے جاتے اس مجاور کو بلا کر کے کہا, دیکھو تمہارے پاس چھوٹا سا سکہ ہے کیا؟ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کا ایک چھوٹا سا سکہ جو تانبے کا ہوا کرتا تھا, وہ 1 پیسہ کہتے تھے اس کو. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے حبیب شاہ بابا کو دیا. حضرت حبیب شاہ بابا وہ تانبے کا سکہ لے کر کے ہاتھ میں لیا, مٹھی بند کر کے, پھر جو ہے وہ سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہا, دیکھو یہ سکہ اب سونے کا بن چکا ہے, اس لیے کہ میں آج تک کسی کا احسان اپنے سر نہیں لیا, نہ لوں گا. رات میں تم نے جو میری خدمت کی, یعنی رات کے کھانے کا انتظام کیا, لہذا اس کے عوض میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں. دیکھا کہ وہ سونے کا بن چکا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ حبیب شاہ بابا کی کرامت ہے. جب وہ چلتے تھے تو اندر کے خزانے ان کو دکھائی دیتے تھے اور اس کو نکالنے کی بھی ان کے پاس طاقت تھی. ہاتھ میں تانبا یا لوہا آ گیا تو اس کو سونا بنانے کی بھی طاقت ان میں تھی. یہاں تک کہ سونا خود جو ہے وہ بنانے کی بھی طاقت رکھتے تھے. تو ایسا آدمی کی زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کی زندگی گزار سکتے تھے. مگر حضرت حبیب شاہ بابا کی زندگی کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ دیکھا جائے تو انہیں اتنی غریبی تھی کہ پوچھو مت. اتباع رسول پر وہ پوری زندگی گزارتے تھے. گھر کی یہ حالت تھی کہ صبح میں کھانا کھاتے تھے تو 2 وقت فاقہ کر لیا کرتے تھے. یہ ان کے گھر کی زندگی تھی. مگر ان کی طاقت کتنی تھی کہ لوہے کو سونا بنانے کی طاقت تھی اور زمین میں دفن کیے ہوئے خزانے کو نکالنے کی طاقت تھی. مگر انہوں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا, اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے ہوئے, ان کی شریعت پر ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. میں خود ان کا بیٹا ہوں. جب میں چھوٹا تھا, اسکول کو جا رہا تھا تو صبح میں بھوکا جاتا تھا اور پہننے کے لیے کپڑے تک بھی نہیں تھے. پرانے کپڑے مول کر کے ہم کو پہنایا کرتے تھے. یہ زندگی ان کی تھی. تو اس طرح وہ اتباع رسول پر پورا کاربند رہتے تھے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ, حضرت حبیب شاہ بابا جب سنیل جاتے تھے, سنیل والے کو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حبیب شاہ بابا آنے والے ہیں, تو سنیل والے حضرت حبیب شاہ بابا کو بھوانی منڈی ریلوے اسٹیشن سے بیل گاڑی میں بلا کر لاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب معلوم ہوا کہ حضرت حبیب شاہ بابا بھوانی منڈی ریل سے اتر رہے ہیں تو یہ لوگ بیل گاڑی لے کر کے نکلے. بھوانی منڈی اور سنیل کے درمیان, یعنی سنیل سے 2 کلومیٹر دور پر آہو ندی بہتی ہے. جب وہ آ رہے تھے بھوانی منڈی, زیادہ پانی نہیں تھا, وہ آ گئے. آنے کے بعد ٹرین آئی, ریل سے بابا صاحب اترے. بابا صاحب کو بٹھا کر کے بھوانی منڈی سے جب سنیل آ رہے تھے تو راستے میں اب 2 کلومیٹر دور آہو ندی جو بہتی تھی اس میں اتنا پانی آ گیا تھا کہ پل کے اوپر کم سے کم 8-10 قدم اوپر پانی بہ رہا تھا. اب یہ لوگ گھبرا گئے اور سامنے آ کر کے گاڑی کو
रोक दिया गया। 8-10 मुरीद थे। जब गाड़ी रुक गई तो हबीब शाह ने पूछा क्यों रोक दिए? तो गाड़ी चलाने वाला कहा कि हुजूर, जब हम सुनेल से आ रहे थे तो पुल के अंदर से पानी बह रहा था। अब जब हम वापस आ रहे हैं तो क्या मालूम कहाँ से पानी आ गया। अब तो पुल के ऊपर जो है कम से कम यहाँ पर 8-10 कदम ऊंचा बह रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा, पानी से तुम क्या करते हो, चलो गाड़ी लेकर के चलो। वो मुरीद भी ऐसे थे कि अगर पीर कह देता उनका कि आग में कूद जाओ तो वो आग में भी कूदने तैयार रहते। ऐसे मुरीद थे वो हबीब शाह बाबा के। वो फना की शेख में डूबे हुए थे। जैसे ही हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा चलो, गाड़ी चलाने वाला पुल के ऊपर से चला करके ले गया और वो महसूस कर रहा था कि पानी ही नहीं है। नदी के उस पार जाने के बाद हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा ठहर जाओ। अब वो ठहर गए। देखो कहीं पर तुम्हारे बैलों को या गाड़ी के ऊपर पानी का असर हुआ है या नहीं, ठहरा करके दिखाया गया। तो लोग हैरान रह गए, ना तो बैलों को और ना ही गाड़ी के चाकों पर पानी का असर है, ना तो ये खतरा उनको लगा हुआ है। इस तरह हजरत हबीब शाह बाबा की करामतें हुई हैं, लोग जो देखे हुए अपने नजरों से। इसी आहू नदी का एक और वाकया भी है। भानपुरा वाले टेलर साहब ताहिर की बेटी रशीदा, जो आज भी जिंदा हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। ये वाकया उसी रशीदा ने मुझे सुनाया है कि एक दिन इसी आहू नदी में एक औरत छोटे से अपने बच्चे को किनारे पर बैठ करके पानी नहला रही थी। नहलाते नहलाते वो काई होने की वजह से बच्चा फिसल गया और नदी में गिर गया और वो चीखें मारती रही और रोते रोते वहीं बैठ गई। इत्तेफाक से हजरत हबीब शाह बाबा का गुजर हुआ वहां। देखा कि औरत चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। पूछा ए माई क्यों रो रही है? तो उसने पूरा वाकया सुनाया कि बच्चे को मैं नहला रही थी, बच्चा हाथ से फिसल करके जो डूब गया। कहाँ डूबा है? तो बताया गया यहाँ डूब गया। तो हजरत हबीब शाह बाबा वहाँ पर जो रेत पड़ी हुई थी उसको लिया, हाथ में लेकर तोड़ करके फूंका, फूंक करके वो रेत उठाकर जहाँ पर बच्चा डूबा हुआ था वहीं डाल दिया। एक 5 मिनट के बाद बच्चा जो है तड़पता हुआ ऊपर आ गया। ऊपर आते ही बाबा साहब खुद जो है उसको खींच करके बच्चा उसके हवाले कर दिया। ये हैं हजरत हबीब शाह बाबा के करामात जो जिंदे हैं और देखे हुए लोग भी आज खुद जिंदा हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर लियाकत साहब के घर में हबीब शाह बाबा बैठे हुए थे। जैसे ही लोगों को मालूम हो गया बस्ती में कि डॉक्टर लियाकत साहब के घर में हबीब शाह बाबा बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे मुरीद आकर के जमा हुए। बातें चल रही थी तो उसमें से एक मुरीद खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा साहब मुझे ये बताइए कि सड़कों पर, चौक में, यहाँ वहाँ पर लोग शोगिदाबाजी करते हैं। लोगों को जो है शोगिदाबाजी करते हुए लोगों को ये बताते हैं कि हम कागज़ों से नोट बनाएंगे, या इस तरीके से लोगों को एक तमाशा बना करके दिखाते हैं। क्या ये सही है? सही में कागज़ को नोट बनाते हैं तो ये लोग सड़कों पर भीख क्यों मांगते हैं? उसके जवाब हजरत हबीब शाह बाबा ने कहा, तुम खुद कहते हो कि कागज़ों को जब नोट बनाते हैं तो भीख मांगने की ज़रूरत क्या है? सड़कों पर आकर के शोबिदाबाजी करने की ज़रूरत क्या है?
حضرت حبیب شاہ بابا نے کہا یہ سب آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، کاغذوں کو نوٹ بھی نہیں بنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس یوں ہی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس طرح کہا۔ اور ان کے سامنے ایک ٹیلر صاحب بیٹھے تھے جن کا نام طاہر ہے، ان سے کہا طاہر وہ جو سامنے ردی کا کاغذ پڑا ہوا ہے اٹھا کر لاؤ۔ اب وہ ٹیلر صاحب باہر گئے، ردی میں کاغذ پڑا ہوا تھا اٹھا کر کے لائے، لا کر کے حضرت حبیب شاہ بابا کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت حبیب شاہ بابا نے اس ردی کاغذ کو اپنے مٹھی میں بند کر کے بولتے ہی تمام مریدیں دیکھنے لگے کہ وہ جو ہے 10 روپیوں کا نوٹ بن چکا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ 10 روپے کا نوٹ اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھا، اور کہا اے طاہر یہ 10 روپے لے جا کر کے مٹھائی خرید کر کے لاؤ۔ اب وہ آدمی بازار گئے، بازار جا کر کے 10 روپیوں کا اتنا بڑا مٹھائی لے کر کے آئے اور تمام مریدوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح حضرت حبیب شاہ بابا ردی کاغذ کو بھی نوٹ بنانے کا اختیار رکھتے تھے۔